مامون الرشید خلافت عباسیہ کے 7ویں خلیفہ تھے۔ باپ کا نام ہارون الرشید اور ماں کا نام مراجل تھا۔ کنیت ابو العباس اور اصل نام عبداللہ تھا۔ باپ نے مامون کا خطاب دیا۔ بروز جمعہ ربیع الاول سن 170 ہجری میں پیدا ہوا۔ جس رات مامون الرشید کی ولادت ہوئی اسی رات خلیفہ ہادی کا انتقال ہوا۔ مامون کی ماں نے ایام نفاس ہی میں وفات پائی۔ اس کو آغوش مادر میں پرورش پانے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے والد نے اس کی پرورش پر خصوصی توجہ مبذول رکھی۔ 5 برس کی عمر میں قصائی نحوی اور یزیدی کی شاگردی میں دیا گیا۔ ان اساتذہ نے اس کو قرآن مجید اور عربی ادب کی تعلیم دی۔ ان اساتذہ کے علاوہ دربار ہارون میں علماء و فضلاء کی کمی نہ تھی اور وہ سب وقتاً فوقتاً مامون کی استادی پر معمور ہوتے رہے۔ مامون قرآن کریم کا حافظ اور متبحر تھا۔ فصاحت کلام اور برجستہ گوئی میں اس کو کمال حاصل تھا۔ اپنے بھائی امین سے عمر میں کسی قدر بڑا تھا۔ فقہ اور حدیث اس نے بڑے بڑے علماء فن سے پڑھی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے امین و مامون دونوں کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ تعلیم دلائی، لیکن مامون پر اس تعلیم اور توجہ کا جو اثر ہوا وہ امین پر نہ ہوا۔ سن 182 ہجری میں اس کو ہارون نے امین کے بعد ولی عہد مقرر کیا۔ امین 25 محرم کو مقتول ہوا اور مامون کی بیعت 26 محرم سن 198 ہجری بروز ہفتہ بغداد میں ہوئی۔ مامون الرشید کے عہد حکومت کا کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں جو جنگ و پیکار سے خالی ہو، اور مامون الرشید کو ملکوں اور صوبوں کے انتظامات اور باغیوں کی سرکوبی کے اہتمام سے فراغت حاصل ہوئی ہو۔ لہٰذا توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایک ایسا مصروف افکار اور حالات سلطنت سے ہمہ اوقات باخبر رہنے والا خلیفہ ملکی فتح، سیاست یا دانائی کے علاوہ بھی کوئی کارہ نمایاں سر انجام دے سکتا ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ مامون الرشید عباسی کے عہد خلافت میں علوم و فنون کا جس قدر دریا بہے اور مامون الرشید نے اس طرف توجہ کر کے جو کارہ نمایاں علمی دنیا کے لیے سر انجام دیے اس کی نظیر دوسری جگہ دستیاب نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی شہرت و عظمت نے غیر معمولی رتبہ بلند حاصل کر لیا۔ الرشید نے بغداد میں بیت الحکمت کے نام سے ایک دار ترجمہ اور دار تصنیف قائم کیا تھا، جس میں مختلف ملکوں کے رہنے والے، مختلف مذاہب کے پیرو اور مختلف زبانیں جاننے والے علماء مصروف کار رہتے تھے۔ مامون کو ارسطو کی کتابوں کی ترجمہ کرانے کا شوق ہوا تو اس نے قیصر روم کو لکھا کہ ارسطو کی تمام تصانیف جہاں تک دستیاب ہو سکیں فراہم کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ قیصر کو اس حکم کی تعمیل میں کچھ تامل ہوا اور اس نے اپنے عیسائی علماء سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ فلسفہ کی کتابیں ہمارے ملک میں محفوظ ہیں اور ان کو پڑھنے پڑھانے کی اجازت کسی کو نہیں، کیونکہ ان سے مذہبی احترام لوگوں کے دلوں میں باقی نہیں رہ سکتا۔ ان کتابوں کو آپ ضرور خلیفہ اسلام کے پاس بھجوا دیں تاکہ وہاں فلسفہ کی اشاعت ہو اور مسلمانوں کا مذہبی جوش سرد پڑ جائے۔ قیصر نے 5 اونٹ ان کتابوں سے لاد کر مامون الرشید کے پاس بھجوا دیے۔ مامون نے اسحاق اندی کو ان کے ترجمے پر مامور کیا۔ پھر مامون نے خود اپنی طرف سے عیسائی علماء کو جو اس کے یہاں نوکر تھے بلاد روم و یونان کی طرف روانہ کیا کہ وہاں سے علوم و فنون کی کتابیں تلاش کر کے لائیں۔ قسطہ بن لوقا ایک عیسائی فلسفر خود اپنے شوق سے روم ملک میں گیا اور وہاں سے علوم و فنون کی کتابیں تلاش کر کے لایا۔ مامون الرشید نے اس کو دارالترجمہ میں نوکر رکھ لیا۔ اسی طرح اس نے مجوسی علماء کو بڑی بیش قرار تنخواہوں پر نوکر رکھ کر مجوسیوں کے علوم و فنون کے ترجمہ کی خدمت سپرد کی۔ ہندوستان کے راجاؤں کو معلوم ہوا تو انہوں نے مامون الرشید کی خدمت میں سنسکرت کے عالموں اور بڑے بڑے پنڈتوں کو بطور تحفہ بھیج کر خلیفہ کی خوشنودی حاصل کی۔ بیت الحکمت کے مترجموں کی تنخواہیں 2500 تک تھیں اور ان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی تھی۔ فلسطین، مصر، روم، ایران، ہندوستان اور بھی بہت سے ملکوں سے علوم و فنون کی کتابیں منگوا کر عربی میں ترجمہ کرائی جاتی تھیں، اور بہت سے مترجمین ترجموں کی اصلاح اور نظر ثانی پر مامور تھے، جن میں یعقوب کندی، حنین بن اسحاق، قسطہ بن لوقا، ابو جعفر یحییٰ بن عدی بہت مشہور ہیں۔ علاوہ تنخواہوں کے مترجموں کو ہر ایک کتاب کے ترجمہ کے برابر سونا یا چاندی توڑ کر دیا جاتا تھا۔ اور مامون الرشید کے ہی عہد میں ایک مشہور عالم محمد بن موسیٰ خوارزمی نے مامون الرشید کی فرمائش سے علم جبر و مقابلہ پر ایک کتاب لکھی اور وہ اصول قائم کیے کہ ان اصولوں میں آج تک نہ کمی ہوئی اور نہ اضافہ ممکن ہوا۔ اگرچہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے کسی علم و فن کی ضرورت نہ تھی، تاہم ان قدیم فلسفوں اور متفرق علوم کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول ہو کر سب کو اس طرح مرتب و مہذب کر دیا کہ گویا نئے سرے سے ایجاد کیا۔ کامل آزادی سے کام کیا گیا اور بظاہر یہ مختلف قوموں کے حق میں علوم فلسفہ قرآن کے مقابلے پر آئے، اور خادم اسلام کو موقع ملا کہ انہوں نے ان تمام فلسفوں اور تمام مخالف قرآن کے اصولوں کو غلط اور نادرست ثابت کیا۔
اس طرح مذاہب و علوم کی مرکاریوں کا سلسلہ جاری ہو کر اسلام کو جو علمی فتوحات خلیفہ مامون رشید عباسی کے عہد خلافت میں حاصل ہوئیں وہ ان ملکی فتوحات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں جو عہد بنو امیہ میں حاصل ہوئیں، اور یہی علمی فتوحات ہیں جنہوں نے خلافت عباسیہ کے مرتبے کو خلافت بنو امیہ کا ہمسر بنا دیا، ورنہ فتوحات ملکی کے اعتبار سے خلافت عباسیہ ہرگز خلافت بنو امیہ کے حریف ہمسر نہیں ہو سکتی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ فتوحات ملکی کے اعتبار سے بنو عباس کی خلافت سخت ناکام ثابت ہوئی، کیونکہ وہ بنو امیہ کے فتح کیے ہوئے ان ملکوں کو سنبھال بھی نہ سکی۔ خلیفہ مامون رشید عباسی رومیوں کو شکست دے کر واپس آ رہا تھا۔ نہر بجندون کے کنارے ایک روز مقام ہوا۔ 13 جمادی الثانی سن 218 ہجری کو یہیں بخار میں مبتلا ہوا اور یہیں 18 رجب سن 218 ہجری بروز پنجشنبہ فوت ہوا۔ مرنے سے پہلے امراء و اراکین اور علماء و فقہ کو اپنے روبرو بلا کر وصیت کی اور اپنے کفن دفن کے متعلق ہدایات کی۔ اپنے مرنے کے بعد لوگوں کو رونے اور ہائے وائے کرنے سے منع کیا۔ پھر اپنے بھائی ابو اسحاق معتصم کو، جس کو ولی عہد سلطنت بنا چکا تھا، بلا کر نصیحتیں کی۔ پھر قرآن کریم کی آیات پڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ بول اٹھا کہ اے وہ جس کی سلطنت کبھی زائل نہ ہوگی، اس پر رحم کر جس کی سلطنت زائل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جاں بحق تسلیم ہو گئے۔